الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین ہمارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جوڑی کو اولاد عطا فرمائی ہے، زوجین کو اولاد عطا فرمائی ہے، تو اسی مناسبت سے آج کا ہمارا ٹاپک بھی والدین کی طرف سے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ جس طرح اولاد پر حق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے، سلوک سے پیش آئے، اتفاق سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو ٹھیک اسی طرح شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کو بھی کچھ اولاد کے حقوق بیان کیے، جن میں سب سے پہلا حق تربیت کرنا ہے، یعنی اولاد کی تربیت۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی اولاد کی تربیت نہ کی جائے، بچوں کی تربیت نہ کی جائے، تو وہ معاشرے میں بڑے ناسور بن جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتے ہیں اور یوں ایک معاشرہ فسادات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بچے کی تربیت کر دی جائے تو وہ بچہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر اٹھتا ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو والدین پر حق ہے اولاد کو دیں وہ تربیت ہے، یعنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو سکھائیں کہ اس نے کھانا کیسے، اولاد کو سکھائیں کہ اس نے پینا کیسے، ان کو بتائیں اپنے سے بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، ان کو سکھائیں ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور ان کے حق میں کیا بہتر نہیں ہے۔ اسی بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو حفص ایک عالم دین ہیں اور ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا۔ حضرت ابو حفص جو تھے، جو عالم دین تھے، بڑے پریشان ہوئے اور پوچھا تعجب سے، کیا واقعی تجھے تیرے بیٹے نے مارا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ واقعی مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ تو آپ نے اس سے سوالات کیے، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بچے کو علم سکھایا؟ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا، کہا کہ میں نے نہیں سکھایا اپنی اولاد کو علم۔ تو پھر حضرت ابو حفص نے دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے کیا آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے اپنے بچے کو تعلیم دی ہوتی قرآن پاک کی اور وہ تجھے چماٹا مارتا؟ یعنی اللہ اکبر، غور کیجئے کہ کس قدر قرآن پاک کی تعلیم سے تربیت کا ایک گہرا تعلق ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر اولاد کی تربیت نہ کی جائے، اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم نہ دی جائے، اولاد کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین نہ سکھائے جائیں، تو پھر اگر وہ اولاد کل کو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، والدین کو مارتی پیٹتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب والدین خود ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ خراب ہو جائے تو والدہ کہتی ہے والد صاحب نے خراب کیا، اور والد کہتے ہیں کہ جی والدہ نے خراب کیا۔ تو آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ سے فیصلہ لیتے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت کس کے ذمے پر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت جس طرح باپ پر لازمی ہے، اسی طرح ماں پر بھی لازمی ہے۔ اگر وہ بچہ خراب ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ دونوں ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی بروقت تربیت نہیں کی۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایک اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت، دونوں ماں باپ کا مشترکہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس وقت کریں؟ کیا جب ہمارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تب تربیت کریں؟ کیا ہمارا بچہ جب 10 سال 8 15 سال کا ہو جائے تب تربیت کریں؟ اس کی تربیت کا بہترین وقت کیا ہے؟ اس کی عام سی مثال لے لیجئے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کوئی پودا اگایا جاتا ہے، اس سے درخت بنانا مقصود ہوتا ہے، جب وہ پودا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈنڈی لگا دی جائے تو وہ بالکل سیدھا چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہی مثال اولاد کی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی وقتاً فوقتاً تربیت کرتے رہیں، بچپنے سے ہی ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھاتے رہیں، قرآن کے فرامین سکھاتے رہیں، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں، اور اولاد کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، خود بھی عمل کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ از خود نماز نہیں پڑھتے اور اولاد کو حکم دیتے ہیں کہ جی نماز ادا کریں، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سراپا ترغیب بنیں اور ہم سب نماز کو ادا کریں تاکہ ہمارے بچے بھی
بہترین طریقے سے نماز کو ادا کر سکیں۔ بنیادی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دو، اللہ کے محبوب بندے بننے والے کام ان کو سکھاؤ، اور برائی سے منع کرو، اور وہ چیزیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں جو چیزیں، ان سے بچنے کا حکم دو۔ تو جب تم نے یہ دو فریضے ادا کر دیے تو گویا کہ تم نے اپنی اولاد کو، تم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایک بہترین عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینا، اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنا، اولیاء اکرام کا تذکرہ کرنا اپنی اولاد کے سامنے، اور ان کے دل میں اولیاء کی محبت کو جگانا اور مقرب ترین ہستیوں کا ادب سکھانا، یہ بھی ہم تمام پر ضروری ہے۔ تو میں تمام اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجیے۔ وہ خواتین جو مجھے سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ شوہر ہیں، صبح جاتے ہیں، رات کو کام سے لوٹ کر آتے ہیں، تو اگر آپ نے تربیت میں تھوڑی سی بھی کمی چھوڑ دی تو یہ اولاد آپ کے لیے کل معاشرے میں بھی اور آپ کے لیے ناسور بن جائے گی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ دوسرا حق، یعنی جو پہلا حق ہم نے بیان کیا کہ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اولاد کی تربیت کریں، یہ ہم نے اس پر گفتگو کی۔ آئندہ جو ہوگا وہ دوسرا حق والدین کے اوپر کیا ہے اولاد کا، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے یا جو جوڑے صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اچھا بنائے، نیک بنائے، اور والدین کو سب سے پہلا حق جو تربیت کا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔